السلام علیکم ناظرین، فلسطین کا مسئلہ اس وقت دنیا بھر میں گفتگو کا موضوع بنا ہوا ہے۔ پاکستان میں بھی لوگ اس حوالے سے بہت کنسرن ہیں، بہت پریشان ہیں، اس لیے کہ ہمارے فلسطینی بھائی ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، بربریت کا شکار ہو رہے ہیں، اسرائیلی فوج ان پر حملہ کر رہی ہے، معصوم اور بے گناہ لوگوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، مرنے والوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی تصویریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ صورتحال ایسی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو دل گرفتہ کرنے کے لیے بہت ہے۔ ہم سے لوگ رابطہ کر کے مسلسل یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس مسئلے کا کوئی حل ہے تو اسے بیان کیا جائے، یہ بتایا جائے کہ ہمارے لیے کیا لائحہ عمل ہے۔ اس ویڈیو میں آج میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے اس حوالے سے قرآن مجید کا نقطہ نظر رکھوں، اس لیے کہ دیکھیے یہ جو معاملہ ہے فلسطین کا جو مسئلہ ہے، جس میں ایک فریق عرب ہیں اور دوسرے فریق یہود ہیں، یہ دونوں وہ لوگ ہیں، گروہ ہیں کہ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ احکام بیان کر رکھے ہیں، اور تورات میں ان کی پھر بہت تفصیل اللہ تعالیٰ پہلے ہی کر چکے ہیں۔ جب تک اس قانون کو نہیں سمجھا جائے گا، اس مسئلے کا کوئی حل آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اور حقیقت یہی ہے کہ پچھلے 100 برس سے یہ مسئلہ ایک فلیش پوائنٹ بنا ہوا ہے، یہ علاقہ ایک فلیش پوائنٹ بنا ہوا ہے، یہاں پر مسلسل فساد ہے، بد امنی ہے، یہاں پر جھگڑا ہے، یہاں پر جان مال آبرو کا نقصان ہے، اور یہ 100 برس کی تاریخ یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ جب تک ہم مسلمان خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے زاویے سے اس مسئلے کو نہیں دیکھیں گے، یہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا۔ دیکھیے اس مسئلے میں ایک خاص ٹرینڈ ہے، میں آگے بڑھنے سے پہلے وہ ٹرینڈ آپ کو بتا دوں۔ ہر دفعہ مسئلہ کہیں سے شروع ہوتا ہے، اس کی نوعیت کچھ مختلف ہو سکتی ہے، لیکن پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان اور خاص طور پر عرب مسلمان احتجاج کرتے ہیں، وہ اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل ہے جس کے ساتھ مغربی طاقتیں ہیں، اور ہر دفعہ ہمارے احتجاج کے باوجود، ہماری ساری کوشش کے باوجود، ہماری دعاؤں کے باوجود فلسطینیوں پر ظلم و ستم کا سلسلہ بڑھتا ہے، اور اسرائیل طاقتور سے طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی اس کی زمین بڑھتی ہے، اس کے زیر قبضہ جو علاقہ ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، مسلمان اور زیادہ ظلم کا شکار ہوتے ہیں، مسلمانوں پر مزید پابندیاں لگتی ہیں، وہ مزید محرومی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو یہ ایکشن ریپلے جو ہو رہا ہے، بار بار ایک ہی چیز دہرائی جا رہی ہے، یہ جاری رہے گی جب تک کہ ہم قرآن مجید کے اینگل سے بات کو نہیں دیکھیں گے اور پھر وہ لائحہ عمل اختیار کریں گے جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ اگر وہ لائحہ عمل ہم اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اس کے نتیجے میں اللہ نہ چاہا تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دیکھیے قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ ان دونوں گروہوں کے جد امجد ہیں، یعنی یہودی جو ہیں اور عرب جو ہیں وہ کزنز ہیں، یہ حضرت ابراہیم کے 2 صاحبزادوں کی اولادیں ہیں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام جو عربوں کے جد امجد ہیں، اور دوسرے حضرت یعقوب علیہ السلام جن کے والد صاحب حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم کے صاحبزادے تھے۔ تو حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے طریقے سے، یعنی دوسرے پہلو سے، دوسری شاخ کے طور پہ گویا کہ یہود کے جد امجد ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کی اولاد ہے، حضرت اسحاق حضرت یعقوب کے ذریعے سے وہ ایک گروہ ہے، اور پھر دوسرا گروہ عربوں کا ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں قانون بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مشن دیا تھا اس دنیا میں کہ وہ حق کے ترجمان ہوں گے، وہ حق کی شہادت دیں گے، اپنے زبان سے بھی، اپنے قول سے بھی، اپنے فعل سے بھی۔ جب وہ یہ کریں گے تو دنیا پر انہیں عروج، غلبہ اور اقتدار دیا جائے گا، اور اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کریں گے کہ یہ لوگ مغلوب ہو جائیں گے، ان کے اوپر خدا کا قہر ٹوٹے گا۔ یوں اپنے حالات سے وہ دنیا کو حق کی شہادت دیں گے کہ دیکھو خدا کے مجرموں کا انجام یہ ہوتا ہے۔ یعنی پہلی صورت میں وہ دنیا کو یہ بتائیں گے کہ دیکھو خدا کے وفاداروں کا انجام یہ ہوتا ہے، انہیں عزت و سرفرازی ملتی ہے، اور اگر وہ ہائی ٹریزن کے مرتکب ہوں گے، بغاوت کریں گے، اپنی ذمہ داریوں کو فراموش کریں گے تو انہیں عذاب دیا جائے گا، اور یوں گویا کہ وہ اپنے حال سے دنیا کو بتائیں گے کہ دیکھو خدا کے جو نافرمان ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ تو پوری تاریخ میں آپ دیکھیے پچھلے 4000 برس میں یہ قانون روبہ مل رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کی باقاعدہ امپلیمنٹیشن شروع ہوتی ہے جب ان کو شریعت دی گئی، تورات دی گئی، اور جب یہود ان پر ایمان لے آئے تو مصر میں اتنا طاقتور بادشاہ تھا فرعون، آپ دیکھیے سپر پاور تھے وہ لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کیا، اور جو یہود تھے وہ آزاد ہو گئے، اور نہ صرف آزاد ہوئے بلکہ ان کی خود مختار ریاست قائم ہو گئی حضرت موسیٰ کے زیر اقتدار۔ لیکن جب انہوں نے کوتاہی کی
اور خاص طور پر جس موقع پہ قرآن میں ذکر آتا ہے کہ انہیں حکم دیا گیا کہ فلسطین پر جا کر قبضہ کر لو، یہ علاقہ تمہیں دے دیا گیا ہے، تو انہوں نے بزدلی دکھائی، پیٹ پھیری، اور بڑا جو جملہ ہے بہت ہی سمجھے کہ وہ دل گرفتہ کر دینے والا جملہ ہے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جا کے لڑے، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ تو یہ وہ جملہ تھا جس کے نتیجے میں انہیں سزا دی گئی، جو پوری نسل صحراؤں میں بھٹکتے ہوئے مر گئی، اور پھر یوشع بن نون جو تھے، جو اگلے نبی تھے حضرت یوشع بن نون، ان کی زیر قیادت فلسطین کو فتح کیا گیا، اور پھر یہود کا اقتدار وہاں قائم ہوا، اور پھر اس کے بعد پھر ان کی طرف سے کوتاہی ہوئی تو وہ جو مشرک فلسطینی تھے ان کے اوپر غالب آ گئے، پھر انہوں نے توبہ کی، رجوع کیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی شکل میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل میں ان کا ایک عظیم عروج ہے جو شروع ہوتا ہے۔ پھر انہیں اس کے بعد تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کوتاہی کی، تو ہم جانتے ہیں کہ بخت نصر کی شکل میں ان پر خدا کا قہر ہے جو نازل ہوا، یروشلم کو تباہ و برباد کر دیا گیا، ہیکل سلیمانی کو اینٹ سے اینٹ اس کی بجا دی گئی، اور ان کو غلام بنا کر بخت نصر اپنے ساتھ عراق لے گیا۔ اس کے بعد انہوں نے پھر رجوع کیا، پھر توبہ کی، ایمان و اخلاق کی دعوت کے امین بنے، اس کے نقیب بنے، تو اللہ تعالیٰ نے سائرس اعظم کو پیدا کیا، ذوالقرنین کے نام سے جس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے۔ یہ ایران کے فرمانروا تھے، انہوں نے عراق کو فتح کیا اور پھر یہودیوں کو آزاد کر کے واپس ان کے وطن جانے کی اجازت دی، جہاں یہ واپس لوٹے، اور انہوں نے یروشلم میں آ کر بیت المقدس جو اس وقت زمانے میں ہیکل سلیمانی کہلاتا تھا اس کو تعمیر کیا، اور ایک دفعہ پھر ان کا گویا کہ سلسلہ شروع ہوا۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کا اور اصلاح کا سلسلہ جاری رکھا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مقابیوں کی شکل میں ان کی ایک عظیم سلطنت قائم ہوئی جو حضرت سلیمان کی سلطنت سے بھی بڑی تھی۔ لیکن پھر وہی چیز شیطان کے پھندے میں آئی، کیونکہ ایک طرف تو دیکھیے یہ لوگ ہیں، دوسری طرف شیاطین ہیں، تو شیاطین اپنا کام کرتے ہیں اور ایمان و اخلاق سے ہٹا کر انہیں کبھی قوم پرستی کی طرف لے کے جاتے ہیں، کبھی شرک کی طرف لے کے جاتے ہیں، کبھی بدعتوں کی طرف لے کے جاتے ہیں، کبھی ظاہر پرستی کی طرف لے کے جاتے ہیں، تاکہ یہ لوگ دین حق کی گواہی انسانیت پر نہ دے سکیں۔ چنانچہ انتہائی بڑا انحراف آیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دو عظیم نبیوں کو ایک ساتھ بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے۔ تو ان ظالموں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو تو اس طرح قتل کرایا کہ ایک رقاصہ کی فرمائش پہ بادشاہ کے دربار میں اس نے رقص کیا، اور رقص کرنے کے بعد بادشاہ نے خوش ہو کے اس سے کہا کہ مانگو کیا مانگتی ہو، تو اس رقاصہ نے، اس بدبخت عورت نے کہا کہ مجھے یحییٰ علیہ السلام کا سر چاہیے۔ چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا۔ یہ بہت بڑا جرم تھا۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا بڑا جرم انہوں نے یہ کیا کہ نہ صرف یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کفر کیا، بلکہ اپنی دانش میں تو انہیں سولی پر چڑھائی دیا، یعنی اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، جو وہ کر سکتے تھے وہ انہوں نے کر لیا، گرچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بچا لیا۔ لیکن پھر یہ فیصلہ ہوا جو قرآن مجید میں نقل ہوا ہے کہ ان کو اب قیامت تک کے لیے مغلوب کر دیا جائے گا۔ وَجَائِرُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے، معاف کیجیے گا، حضرت عیسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے جو آخری وحی کی اس میں یہ بتایا کہ اب تمہیں اٹھا لیا جائے گا، اور پھر تمہارے جو پیروکار ہیں ان کو تمہارے منکرین پر قیامت تک کے لیے غلبہ دے دیا جائے گا۔ چنانچہ ایک قانون تو یہ ہے، اور دوسرا قانون یہ ہے کہ وقفے وقفے سے ان پر ایسے لوگ مسلط کیے جائیں گے جو انہیں سخت سزا دیں گے۔ تو قیامت تک جب تک یہود حضرت عیسیٰ پر ایمان نہیں لے آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے آتے، یہی ان کے بارے میں اللہ کی سزا ہے، یہی قانون ہے، یہی ان کے ساتھ سلوک ہو جائے گا۔ گرچہ قرآن نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ کچھ مہلت انہیں ملتی رہے گی۔ اس وقت اسی مہلت کے عالم میں وہ ہیں۔ اس مہلت سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی دنیا پر یہودیوں کا غلبہ ہے اور وہ پوری دنیا کا سسٹم چلا رہے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ دنیا کون چلا رہا ہے سب جانتے ہیں، یہ ویسٹرن طاقتیں ہیں جو دنیا کو چلا رہی ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے کس طریقے سے اصل میں انہی کا کنٹرول ہے۔ یہ جو یہودی ہیں یہ کرتے کیا ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں کہ بہرحال انہوں نے کچھ مالیاتی ادارے بنا لیے ہیں، انہوں نے میڈیا میں اپنا ایک انفلوئنس قائم کر لیا ہے۔ ان سب کے نتیجے میں ان کی کچھ نہ کچھ حیثیت اس وقت دنیا میں انہیں حاصل ہے، لیکن اس حیثیت کی بنیاد پہ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ سیاسی اقتدار تو مغربی طاقتوں کے ہاتھ میں ہے نا۔ چنانچہ پہلا جو انہوں نے آج سے 100 برس پہلے جو جہاں سے قضیہ شروع ہوا تھا یہ پورا، تو پہلی خدمت انہوں نے مغربی اقوام کے لیے سر انجام دی تھی انہوں نے، وہ یہ کہ پہلے جنگ عظیم میں جب جرمنی کے مقابلے میں برطانیہ شکست کھا رہا تھا، تو انہوں نے برطانیہ کی خدمت کی کہ امریکہ جو اس وقت تک غیر جانبدار تھا پہلی جنگ عظیم میں، انہوں نے اخبارات پہ چونکہ ان کا کنٹرول تھا تو انہوں نے مسلسل یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ امریکہ کو انٹرفیئر کرنا چاہیے۔
نتیجہ نکلا کہ آخرکار رائے عامہ ہموار ہو گئی اور امریکہ نے انٹرفیئر کیا. جب امریکہ نے انٹرفیئر کیا تو جنگ ظاہر ہے کہ پھر برطانیہ نے جیت لی. تو برطانیہ نے اس خدمت کا بدلہ یہود کو یہ دیا کہ بیلفور ڈکلریشن جو ہوا 1917 میں، عین اس وقت جب یہ فلسطین کو اور یروشلم کو فتح کر رہے تھے، یہ حق گویا کہ یہودیوں کو دے دیا کہ بھئی اب آپ کی ہم آزاد ریاست وہاں پر قائم کریں گے فلسطین کے اندر. چنانچہ یہ ان کی خدمت کا ایک بدلہ تھا جو انہیں دیا گیا. اسی طریقے سے یہ جو اسرائیل کی ریاست قائم ہوئی ہے اس کے پیچھے بھی ایک مغربی طاقتوں کا مفاد ہے. ہم جانتے ہیں کہ 1938 میں سعودی عرب میں دنیا کا سب سے بڑا تیل کا ذخیرہ نکل آیا اور مغربی اقوام کو پتہ یہ چل گیا کہ بھئی سارا اقتدار ہمارا ہے، ساری ٹیکنالوجی ہماری ہے، لیکن ہماری ٹیکنالوجی بیٹھ جائے گی، ہماری گاڑیاں بیٹھ جائیں گی، ہماری انڈسٹری بیٹھ جائے گی، ہم بجلی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے اگر تیل ہمیں نہیں ملا. اور تیل کہاں ہے؟ وہ عربوں کے پاس. چنانچہ اس تیل کو حاصل کرنے کے لیے، اس پر اپنا کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے اسرائیل کا خنجر عربوں کے سینے میں گاڑا گیا. خوف کی ایک فضا پیدا کی گئی. اس کے نتیجے میں آپ اندازہ کیجئے کہ پچھلے 70 برس میں امریکی کانگریس کی رپورٹ ہے کہ 3.8 کھرب ڈالر کا اسلحہ ہے جو خریدا گیا ہے مڈل ایسٹ کے ممالک نے. یہ کس سے خریدا ہے؟ یہ مغربی اقوام سے خریدا ہے. تو ایک طرف یہ ان سے تیل لیتے ہیں، وہ ان سے اسلحہ خرید لیتے ہیں، تو سارا معاملہ برابر ہو جاتا ہے. اور پھر ظاہر بات ہے انفلوئنس، کنٹرول، یہ سب چیزیں اس کا حصہ ہیں. تو یہ یہودیوں کو استعمال کر رہی ہیں مغربی طاقتیں. مغربی طاقتوں کے اپنے مفادات ہیں اور جس وقت انہیں یہ احساس ہوگا کہ اب یہ ہمارے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں تو یہ اسی طرح کچل لیں گے جس طرح ہٹلر نے ان کو کچلا تھا. ہٹلر نے کیوں سزا دی تھی؟ دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر نے یہودیوں کا جو قتل عام کیا اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ اسے معلوم تھا کہ پہلی جنگ عظیم میں ان یہود نے ہائی ٹریزن کا ارتکاب کیا ہے. یہ میری سلطنت میں تھے، میری ریاست میں تھے اور ان کا ایک بہت بڑا حصہ تھا، امریکہ میں بھی تھا، برطانیہ میں بھی تھا. ان سبوں نے گٹھ جوڑ کیا آپس میں اور وہ جنگ جو ہم جیت سکتے تھے اس جنگ میں انہوں نے ایک ایسی طاقت کو جو ابھی غیر جانبدار تھی اس کو انہوں نے اس جنگ میں اتارا اور نتیجتاً ہم جنگ ہار گئے. تو ہٹلر نے اصل میں اس بات کا بدلہ لیا تھا. آپ لوگ سوچتے ہوں گے نا ہٹلر نے جو ہولوکاسٹ کیا ہے، جو قتل عام کیا ہے، کیا تو ہے اس نے، لوگ تو بہت مانے، لیکن بہرحال اس کے پاس یہ اس کا جواز تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صحیح تھا یا غلط تھا، لیکن دراصل یہ اس خدائی وعدے کا ظہور بن گیا کہ جو قرآن مجید میں کہ وقفے وقفے سے میں یہود کو عذاب دوں گا. چنانچہ یہود کے اوپر یہ عذاب آیا ہے اور ان کو بڑے پیمانے پر ہٹلر کے ہاتھوں سے قتل کرایا گیا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب تھا، لیکن عالم اسباب میں جو کچھ ہوا اس کی وجہ یہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اور میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مغربی اقوام جس وقت چاہیں اس کہانی کو دہرا سکتی ہیں. انہیں جس لمحے محسوس ہوا کہ یہود اب ہمارے خلاف ہی آ کر کھڑے ہو گئے اور اس کا امکان ہے کہ یہود کو جو فیصلہ کن ضرب لگے گی وہ غالباً اسی طریقے سے لگے گی، لیکن مہلت اس وقت دی گئی ہے یہودیوں کو. ہمارے نادان بعض دوست یہ سمجھتے ہیں اس مہلت کا مطلب کہ وہ دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے. وہ کنٹرول نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ ایک طرف تو یہود ہے نا، وہ مجرم ہیں، لیکن یہود سے بھی بڑے مجرم موجود ہیں اور ان کا اصل جرم یہ ہے کہ ان کے پاس قرآن مجید موجود ہے، وہ اسے پڑھتے ہیں، وہ اسے سمجھتے ہیں، اس کے باوجود وہ دین حق کی شہادت لوگوں پر نہیں دے رہے، وہ اپنا کام نہیں کر رہے. تو ایک طرف تو وہ دعوے دار ہیں، یا تو کفر کر کے ہٹ جائیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کر دیں، انکار کر دیں، مان بھی رہے ہیں پیغمبر، آخری نبی بھی مان رہے ہیں اور دیکھیے کام بھی نہیں کر رہے ہیں. قرآن مجید کو مان بھی رہے ہیں اور بالکل الٹا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں. چنانچہ زیادہ بڑے مجرم موجود ہیں، تو اس زیادہ بڑے مجرم کی پٹائی کرنی ہے، اس کی سروس کرنی ہے، اس کی طبیعت ٹھیک کرنی ہے. یہ جو اپنے آپ کو خیر الامم سمجھتے ہیں ان کو ہوش و حواس ان کے ٹھکانے لگانے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ذلت کا ایک آخری انتظام ہوتا ہے کہ آپ جوتے بھی لگوائیں اور چمار کے ہاتھوں لگوائیں، تو یہود کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جوتے لگوا رہے ہیں. یہ گویا کہ ایک مجرم کو چمار کے ہاتھوں جوتے لگوانے کا عمل ہے تاکہ پتہ چلے دنیا کو کہ ہم جب کسی کو سزا دیتے ہیں، کسی غدار کو سزا دیتے ہیں تو ہم کس طرح سزا دیتے ہیں. مسلمان برا مت مانیے گا، اصل میں جو کام کر رہے ہیں وہ یہی ہے. 1,24,000 پیغمبروں کے ہم وارث ہیں، نائب ہیں، ان کی تعلیمات کے ہم حامل ہیں، اور کس طرح غافل ہیں، خود بھی عمل نہیں کرتے، دنیا کو بھی نہیں پہنچاتے. تو ایک تعبیر ہے کہانیوں میں جو استعمال ہوتی ہے، خزانے کا سانپ. مسلمان عملاً یہ بنے ہوئے ہیں، مسلمان انفارچونیٹلی یہی بنے ہوئے، ہم یہی بنے ہوئے ہیں. تو اس مجرم کی پٹائی کرنی مقصود ہے، اس لیے یہود کو مہلت دے رکھی ہے. اور دیکھیے وہ جو میں نے بات عرض کی تھی کہ ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی ایک شاخ ہے، دوسری طرف یہ دوسری شاخ ہے عرب، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں،
اور ان کے ساتھ بھی بالکل تاریخ میں یہی ہوتا رہا ہے. خلافت راشدہ میں آپ دیکھیے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا تو اللہ نے ان کو دنیا میں کیسا غلبہ دیا, کیسا اقتدار دیا, اس کی کوئی نظیر دنیا میں ملتی نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے افغانستان کا چھوٹا سا ملک اٹھے اور وہ روس اور امریکہ سب کو بچھاڑ کے رکھ دے. صحابہ نے یہی کیا تھا, یعنی بالکل ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی عربوں کی, لیکن ربع صدی کے اندر وہ آپ دیکھیے دنیا کے سول سپر پاور بن گئے. پھر ان کا عروج اور آگے بڑھتا ہے, اقتدار اور آگے بڑھتا ہے. خلافت راشدہ کے بعد خلافت بنو امیہ, خلافت بنو عباس, اور پھر اندلس تک مسلمان جا پہنچتے ہیں. لیکن رفتہ رفتہ پھر وہی زوال, ظاہر پرستی, بدعات, شرک کا پھیلنا, اصل دین کو چھوڑ دینا, نان ایشو کو ایشو بنا لینا, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. مذہب کے نام پہ آپ جو چیز دین نہیں ہے اس کو دین بنا کے اس کے پیچھے لگ جائیں. اصل دین کی آپ نے حق کی شہادت دینی بند کر دی. چنانچہ خدا کا قہر بھڑکا اور ایک طرف سے مسیحی اٹھے اور اندلس میں انہوں نے جو عرب حکومت تھی اس کو ختم کر دیا, برباد کر دیا. غرناطہ میں آخری دفعہ وہ معاملہ ہوا. اور پھر دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ تاتاری اٹھتے ہیں اور وہ خس و خاشاک کی طرح پورے اعظم اسلام کو تباہ و برباد کرتے ہیں, اور عربوں کے اقتدار کی جو آخری نشانی تھی بغداد میں اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے ہیں. اس کے بعد سے عربوں کو فارغ کر دیا گیا. اس کے بعد عربوں میں ریوائول کی ایک موومنٹ اٹھتی ہے جو 18ویں صدی میں اٹھتی ہے, اور اس کے نتیجے میں چونکہ کم سے کم شرک کا وہاں پہ خاتمہ ہوا تو فوراً انعام دیا جاتا ہے, کیونکہ اس میں سزا و جزا دنیا میں ہی ہوتی ہے. تو فوراً جزا دی گئی. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ 1938 میں دنیا کا سب سے بڑا تیل کا ذخیرہ سرزمین عرب کے اندر دریافت ہو جاتا ہے. یعنی ساری طاقت, ساری ٹیکنالوجی سب مغرب کے پاس, عرب و مغرب ان کا محتاج. خزانہ ہیں, انبار ہیں دولت کے جو عربوں کے یہاں آتے چلے گئے. یہ ان کی کسی محنت کے سلا نہیں تھا. تیل بھی نہیں نکال رہے تھے, وہ بھی مغربی طاقتیں آ کے نکال رہی تھیں. ڈسکور بھی انہوں نے کیا, تیل بھی انہوں نے نکالا, سب کچھ انہوں نے سکھایا. ابھی بھی وہی کر رہے ہیں اور پیسے بھی دے رہے ہیں, خرید بھی رہے ہیں. تو یہ خدا کے بغیر کیسے ممکن ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے. لیکن انہوں نے دوسری چیز میں پیچھے رہ گئے. یعنی ایمان کے معاملے میں تو چیزیں ٹھیک کی, شرک کو چھوڑا, بدعتوں کو نکالا, لیکن اخلاقیات میں وہیں کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ ہو نہیں سکتا, دونوں چیزیں ساتھ ہونی چاہیے. چنانچہ غلبہ بھی پھر ادھورا ہی رہ گیا. یعنی مال تو دیا گیا, استحکام بھی دیا گیا, امن بھی دیا گیا, اس لیے کہ توحید سے وابستگی بہرحال بہت بڑی چیز ہے. لیکن ساتھ میں یہود کو مقرر کر دیا گیا کہ تم جوتے لگاؤ ان کے, اور ان کی سینے پہ مونگ دلو بیٹھ کے, اور انہیں بتاؤ کہ ان کے اندر کیا کمی ہے. انفارچونیٹلی کوئی اس زاویے سے نہیں بتاتا کہ ہو کیا رہا ہے. یعنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل ظلم کر رہا ہے. یہ ظلم جب تک آپ سمجھیں گے اسے, ہم بھی سمجھتے ہیں کہ انفرادی طور پہ ظلم ہے, فرد کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ظلم ہے, لیکن پیچھے کون کھڑا ہوا ہے, کون ہونے دے رہا ہے, کس وجہ سے ہو رہا ہے, کبھی اس کو دیکھیے تو صحیح. یہ ان کے بارے میں جو قانون ہے, میں نے پوری 4000 سال کی تاریخ آپ کو سنائی ہے. یہ دنیا میں ہوتا رہا, آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے. اچھا یہ قرآن میں تو بیان ہوا ہے, لیکن قرآن سے پہلے اصل میں چونکہ پیچھے تورات میں تفصیل سے بیان ہوا, وہاں تو باقاعدہ کلوز بائی کلوز اللہ تعالیٰ نے بتایا تم یہ کرو گے تو ہم یہ کریں گے, تم یہ کرو گے تو ہم یہ کریں گے, اس طرح عروج دیں گے, اس طرح غلبہ دیں گے, اس طرح اقتدار دیں گے, اور اس طرح ماریں گے, اس طرح پیٹیں گے, اس طرح ذلیل کریں گے, اس طرح رسوا کریں گے. پورے قانون کی تفصیلات آپ کو تورات کے اندر مل جائے گی, اور پھر پوری طرح قرآن نے اس کو اون کیا ہے. سورہ بقرہ میں آپ دیکھ لیجیے. پھر اس موضوع پہ میں نے ایک بڑی تفصیلی کتاب لکھی ہے ناول کی شکل میں, آخری جنگ, اس میں اس پورے قانون کو بتایا, تاریخ کی روشنی میں بتایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں بتایا ہے کہ کس طریقے سے یہ روب عمل رہا ہے. چنانچہ جو لوگ مسلمانوں سے محبت رکھتے ہیں, خاص طور پہ عربوں سے محبت رکھتے ہیں, میری ان سے درخواست یہ ہے اس قانون کو سمجھیں, خدا را اس قانون کو سمجھیں. یہ خدا کے ہونے کا زندہ ثبوت ہے یہ قانون. یعنی خدا شہادت دلوا رہا ہے, ان کے حالات کے ذریعے سے شہادت دلوا رہا ہے کہ میں موجود ہوں. یقین کریں, آپ خود سوچئے 2 ارب مسلمان ہیں, یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ 1 لاکھ یہودیوں کو, یہ چند لاکھ یہودیوں کو شکست نہیں دے پا رہے؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ صرف اسی وجہ سے ممکن ہے کہ پیچھے اللہ تعالیٰ کھڑے ہیں. یعنی اس وقت مسلمانوں کی جو جنگ ہے وہ یہود کے خلاف نہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف ہے. ہم ہائی ٹریزن کے مرتکب ہیں, ہم غدار ہیں اللہ تعالیٰ کی, ہم 1,24,000 نبیوں کے امانت کے امین ہیں, اور ہم خزانے کے سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نہ اپنے عمل سے شہادت دیتے ہیں نہ قول سے شہادت دیتے ہیں. اصل دین کے بجائے ہم نے غیر متعلق چیزوں کو دین بنا رکھا ہے, انہی کو دین کے نام پہ پیش کرتے ہیں, انہی کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اصل دین جو ایمان ہے, اصل دین جو اخلاق ہے, جسے اعمال صالح کہتے ہیں, وہ نہ ہماری زندگی میں ہے, نہ ہماری سیرت میں ہے, نہ ہمارے کردار میں ہے. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ سزا ملے گی, پنشمنٹ ملے گی. تو خدا را اس زاویے سے چیزوں کو دیکھیں, ورنہ میں سچ عرض کرتا ہوں 100 برس گزر گئے ہیں, 100 برس مزید گزر جائیں گے, کچھ نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ خدا سے ٹکرانے کا عمل ہے. ایک ہی راستہ ہے کہ لوٹیں, معافی مانگیں,
یہ زمین کا جھگڑا نہیں ہے، یہ ایمان کا جھگڑا ہے، یہ اخلاق کا جھگڑا ہے. یہاں سے آئیے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم بائیک آؤٹ کریں کیا؟ میں کہتا ہوں بائیک آؤٹ ضرور کریں، شیطان کا کریں، جس کے کہے میں آ کے ہم نے اپنے دین کو خرافات اور بدعتوں کے اندر بدل دیا ہے. کوئی شخص جو صحیح بات کہہ رہا ہو اس کے لیے یہاں زندگی بچانا مشکل ہے. ہم اس جگہ پہ آ چکے ہیں. ہم وہی کام کرتے ہیں جس کو یہود نے کیا تھا، اپنے نبیوں کو قتل کیا تھا. ہم مار دیتے ہیں ان لوگوں کو جو صحیح بات بتانے کی کوشش کریں. تو اس درجے میں جب گمراہی پہنچ جائے تو خدا کا قہر بھڑکتا ہے اور یہ بڑھے گا سلسلہ. میں آپ سے سچ عرض کر رہا ہوں کہ یہ تھمے گا نہیں. اگر ہم نے رجوع نہیں کیا، معافی نہیں مانگی، تو سزا آئے گی اور بہت شدید آئے گی. تو ہمیں دوسروں کی فکر کرنے سے زیادہ اپنی فکر کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے. اس لیے کہ اس سے پہلے تو کچھ شاید لگی لپٹی اللہ تعالیٰ رکھتے تھے کہ خود ہی سمجھ لو، لیکن جس وقت وہ اپنی چیزیں بالکل کھول کے بیان کرنا شروع کر دیں، اس کے بعد بھی کوئی نہ سمجھے، تو پھر ایک مہلت دی جاتی ہے اور پھر معاملہ ختم کر دیا جاتا ہے. تو ایک ایک کر کے مسلمانوں کے ساتھ ہوگا. ہمیں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اس وقت سے. راستہ ایک ہی ہے، بہت سادہ تعلیم ہے دین کی، ایمان کی تعلیم، اخلاق کی تعلیم. ابھی رمضان میں نے پورا پھر پڑھایا ہے قرآن کا مطلوب انسان. قرآن نے صاف الفاظ میں بتا دیا کیا ڈوز ہیں کیا ڈونٹس ہیں. آپ لسٹ بنا کے بتا سکتے ہیں. تو اپنی ہمیں منافقت کو، دو عملی کو، بے عملی کو چھوڑنا چاہیے. اصل ایمان کو اختیار کریں، اصل جو اخلاقی تعلیمات ہے اس کو اختیار کریں. جو بدعتیں ہیں، جو خواہشات ہیں، جو تعصبات ہیں، ان سے اوپر اٹھیں. صحیح زاویے سے چیزوں کو دیکھیں، قرآنی زاویے سے چیزوں کو دیکھیں. اپنی خواہشات سے باہر نکلیں، اپنی اساطیر سے باہر نکلیں. جب ہم صحیح راہ پہ آئیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہودیوں کے ساتھ تو وہ فیصلہ ہوگا، یعنی ان کو تو ہلاک کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے چھوڑنا نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کا بھی کفر کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کفر کیا ہے، اور یہ ناقابل قبول ہے. لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ بہت کچھ ہو جائے گا. تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، صحیح راہ سے کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.